الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک اہم رکن ہے، اور آخرت پر ایمان میں موت کے بعد سے جنت یا جہنم کے درمیان جو بہت ساری چیزیں آئیں گی، ان سب پر ایمان لانا آخرت پر ایمان کا حصہ ہے، جس میں سے ایک ہے شفاعت. اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی قرآن کریم کو، انبیاء کرام اور رسولان عظام کو، اپنے ملائکہ کو، شہداء کو، اہل ایمان کو، اہل ایمان کے بچوں کو جو بچپن ہی میں وفات پا گئے ہیں، اور ایسے ہی بعض اہل توحید کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا. اس باب میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو شفاعت کے متعدد مواقع حاصل ہیں، جس میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص فرمایا ہے، جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ شفاعت آپ کے لیے مخصوص ہے. اور شفاعت کی بعض صورتیں وہ ہیں کہ جس میں دوسرے بھی آپ کے شریک ہیں. ان میں سے اہم شفاعت میں سے ہے شفاعت عظمیٰ. شفاعت عظمیٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت، اور وہ ہے جب سارے لوگ میدان محشر میں موقف میں کھڑے ہوں گے، اور اس قدر یہ وقوف طویل ہو جائے گا، میدان محشر میں کھڑا ہونا اتنا لمبا ہو جائے گا، فیصلے کے لیے اس قدر تاخیر ہوگی کہ لوگ پریشان ہوں گے، اور اللہ کے نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اس جو لمبا موقف ہے، جو طویل موقف ہے، اس سے آرام عطا فرمائے اور جلد سے جلد حساب و کتاب ہو جائے. تو آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے. پھر وہ سارے لوگ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں سفارش کروں گا، میں شفاعت کروں گا. تو آپ عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے. پھر رب کریم کہے گا ارفع راسک وسل تعطى واشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، شفاعت قبول ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اہل موقف کے لیے جو قیامت کے دن میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت قبول فرمائے گا کہ ان کے درمیان جلد از جلد فیصلہ کر لیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے. تو یہ شفاعت عظمیٰ ہوگی، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، اور سب جب معذرت کر دیں گے تو آپ شفاعت فرمائیں گے ساری انسانیت کے لیے. دوسری شفاعت کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے لیے شفاعت کریں کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ دونوں شفاعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. تیسری شفاعت وہ شفاعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل توحید کے لیے جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے اپنے گناہوں کی بنا پر، آپ شفاعت فرمائیں گے کہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے. اور چوتھی شفاعت وہ ہوگی کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل توحید کے لیے شفاعت کریں جو اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے. اور یہ دونوں شفاعتیں یعنی جہنم کا مستحق ہونے کے بعد جہنم میں نہ داخل کیا جانا یا جہنم میں داخل کر دیے جانے کے بعد وہاں سے نکال لیا جانا، یہ دو شفاعتیں وہ شفاعتیں ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک انبیاء کرام بھی ہوں گے، دیگر انبیاء کرام بھی آپ کے شریک ہوں گے، ملائکہ اور صدیقین وغیرہ بھی اس میں شریک ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انبیاء کرام کو بھی یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ ان کے لیے سفارش کریں. اور پانچویں شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ بعض اہل کفر کے لیے شفاعت فرمائیں کہ جہنم میں ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، جہنم کے اندر ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. اور یہ صرف ابو طالب کے ساتھ خاص ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں 6208 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 209 نمبر پر یہ حدیث مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا ہے؟ وہ آپ کی پاسبانی کرتے تھے، وہ آپ کا تحفظ کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں سے دشمنی مول لی، آپ کے لیے ناراض ہوتے تھے، تو آپ نے ان کو کچھ نفع پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، هو فی ضحضاح من نار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. وہ جہنم کی ایک چھچلی سطح پر ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوتے، انتہائی نچلے درجے میں ہوتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ابو طالب کا عذاب کم کر دیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت وہ بھی ہوگی کہ بعض اہل جنت جو جنت میں اپنا مقام پا چکے ہوں گے، آپ کی شفاعت سے ان کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، ان کا رتبہ بلند کر دیا جائے گا. ان سب ساری شفاعت کی تفصیل دیکھنے کے لیے عقیدے کی کتابوں کو دیکھیں. تفصیل آج مختصر یہ بات بتائی گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 طرح کی شفاعت حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.